کہ یہاں 120 ووٹ پول ہوا ہے، لیکن یہ 3 بیلٹ باکسز بھرے پڑے ہیں، اور یہ 3 بیلٹ باکسز بھرے پڑے ہوئے ہیں، یہ صبح کے وقت کرائے گئے ہیں، یہ ہمیں کسی اور نے نہیں، الیکشن سٹاف نے بتایا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے، جب ہم آپ کو بتاتے رہیں کہ الیکشن پروسیس میں نہ صرف یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز کا لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے، پارٹیسپیشن ہونا چاہیے، کینڈیڈیٹ کا آزادانہ ہونا چاہیے کہ وہ کمپین کرے، بٹ لوگوں کے پاس بھی رائٹ ہو کہ وہ آزادانہ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں۔ ایک پولنگ اسٹیشن پہ جب صبح جایا گیا تو وہاں کینڈیڈیٹ کا والد یہ کہہ رہا ہے کہ ووٹ تو آلریڈی ڈل چکے ہیں، اور وہ یہ ریکارڈ پہ کہہ رہا ہے کہ ووٹ آلریڈی ڈل چکے ہیں، جبکہ ابھی ووٹ کا ٹائم شروع ہی نہیں ہوا تھا۔ ان سب چیزوں کو کل ہم نے تھرو میڈیا الیکشن کمیشن کے سامنے ان کے نوٹس میں لے کے آئے۔ الیکشن کمیشن نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم الیکشن کمیشن سے سب سے پہلے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے کمشنر راولپنڈی نے ایک کنفیشن کر کے اسٹیٹمنٹ دے دی تھی، لیکن وہ اس کا کوئی پتہ نہیں چلا کیا ہوا، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے اپنے انکوائری امیڈیٹلی شروع کروائی تھی، جو کہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کی گئی۔ اس لیے ہم سب سے پہلے الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کل کے جن لوگوں کے جہاں سے پنجاب میں یہ ریگنگ ہوئی ہے، بلیٹنٹ اوپن ریگنگ ہوئی ہے، ان لوگوں کا نوٹیفیکیشن ہر صورت روکا جائے۔ اس کی پہلی انکوائری کرے، ان لوگوں کی انکوائری جو ہم آپ کے نوٹس میں لے کے آئیں، آپ اپنی انکوائری دے کے کیا ریگنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ ریگنگ ہر صورت ہوئی ہے، اور اگر ریگنگ ہوئی ہے تو کسی کا رائٹ نہیں بنتا کہ اس کو نوٹیفائی کیا جائے ایز اے ریٹرن کینڈیڈیٹ فرام دیٹ کنسٹیچوئنسی۔ ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ انکوائری کا بھی بتا دے کہ انہوں نے کون سے اقدامات کیے ہیں کہ ایسے وقوع آئندہ نہیں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن سے اور سپریم کورٹ سے ہم نے استدعا کی تھی جنرل الیکشن میں کہ برائے مہربانی ریٹرننگ افسران اور ڈسٹنگ ریٹرننگ افسران ایگزیکٹو سے نہ لیے جائیں، یہ ہمیشہ جوڈیشری سے لے۔ ہم ذاتی کا اپنے لیے نہیں کہہ رہے تھے، نہ ہمیں یہ معلوم تھا کہ ہم جیتیں گے۔ کل جب میں گیا ہوں، سیکرٹری جنرل صاحب گئے ہیں، تو ہم نے کسی ایک کو بھی نہیں کہا کیونکہ وہ پولنگ ڈے تھا کہ ہمارے لیے ووٹ کرے۔ ہم نے کہا زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکلیں، دہی استعمال کرے، جس کے لیے چاہے ووٹ کرنا چاہے آپ ووٹ کریں۔ الیکشن کمیشن عوام کو اس مرتبہ یہ باور کرائیں کہ بائی الیکشن میں آپ نے جوڈیشری سے ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کیوں نہیں لیے۔ 24 گھنٹے سے زیادہ ٹائم گزر گیا، جو کہ ہم آپ کے نوٹس میں لے کے آ چکے ہیں کہ یہ وائلیشن ہوئی ہے، آپ نے ابھی تک کچھ اقدام نہیں کیا۔ آپ کی کریڈیبلٹی پہ، آپ کی امپارشلٹی پہ، آپ کی اپنی کنسٹیٹیوشنل ڈیوٹی نبھانے پہ بہت بڑا کوشچن مارک آ چکا ہے۔ برائے مہربانی اس کو ہر صورت کلیئر کرے، اور یہ انکوائری عوام کے ساتھ آپ ضرور شیئر کریں۔ اس کی بینیفیشری گورنمنٹ ہے، پنجاب کی حکومت اس کی بینیفیشری رہی ہے، اس گھناونے جرم میں برابر کے شریک ہے۔ ساری پولیس افسران وہاں جو موجود تھے، ہر پولنگ سٹیشن پہ، کل ایک پولنگ سٹیشن ہم گئے ہیں جہاں سے ہمارے 2 پولنگ ایجنٹ کو باہر نکال دیا گیا تھا، اور ایک نہیں 3 SHO صاحبان آئے تھے اور ان کی گاڑیوں نے راستہ روکا تھا۔ یہ بھی الیکشن کمیشن کے نوٹس میں ہم لے کے آ چکے ہیں۔ پولیس، پنجاب کی پولیس گورنمنٹ کے انڈر ہے، IGP کے انڈر ہے۔ الیکشن کے پروسیس میں کوئی بھی رخ نہ ڈالے، وہ اس گناونے جرم میں شریک ہے۔ ہم انتظار کریں گے کہ الیکشن کمیشن اس گناونے جرم سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے۔ ہم اپنا لائحہ عمل اعلان کریں گے، وہ آج ہی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ عمر ایوب صاحب آج آپ کے سامنے اس کے اعلانات کریں گے اور آپ کو زیادہ کوئی تفصیل بھی بتائیں گے، پلیز۔ شکریہ چیئرمین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس اسلام آباد سے یہ پریس کانفرنس ہم لوگ کر رہے ہیں، اور بڑے ہی افسوس سے ایک بات کہنی پڑتی ہے کہ جو کل کا 21
اپریل کا بائی الیکشن پاکستان کے مختلف حلقوں میں ہوا اور بالخصوص پنجاب میں. خواتین و حضرات، یہ الیکشن نہیں تھا، یہ ایک ڈھونگ رچایا گیا تھا اور عوام کی ٹیکس پیئرز کا پیسے کا ضیاع تھا. سب سے پہلے میں 2-4 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پری پول ریگنگ جس طریقے سے کی گئی، موبائل انٹرنیٹ سروسز 24 گھنٹے پہلے پورے پاکستان کے ان جگہوں میں جہاں پہ الیکشن کنڈکٹ ہو رہا تھا وہاں پہ بند کر دی گئی. آپ کا وائی فائی نیٹ ورکس بند کر دیے گئے، انٹرنیٹ سپیڈز بند کر دی گئیں. دنیا ٹرانسپیرنسی اور شفافیت الیکشن میں چاہتی ہے. یہاں پہ حکومت وقت جو بیساکھیوں پہ فارم 47 پہ شہباز شریف اور مریم نواز کی آئی ہے، وہ ٹرانسپیرنسی اور شفافیت نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ اندھیرے میں کام ہو. پوائنٹ نمبر 2، آپ کے بنیر میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نے ایک خط لکھا، ریٹرننگ آفیسر نے باجوڑ میں، وہاں پہ NA8 میں باجوڑ میں آپ کے ریٹرننگ آفیسر نے خط لکھا اور یہ سامنے ہے، آپ نے سارے ساتھیوں نے میڈیا پہ بھی دیکھا اور ہم نے ٹویٹ بھی کیا. اور ان صاحب نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز 5 قسم کی پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں. ان کا نام بھی ابھی میں لیتا ہوں. اور اس انٹیلیجنس ایجنسی جن کے لوگ آئے تھے ان کا نام ہے جناب ISI انٹر سروسز انٹیلیجنس. اور یہ RO صاحب نے ان کا نام لے کے کہا کہ انہوں نے ہمیں زد و کوب کیا، ہمیں مارا پیٹا اور ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. اور یہ انہوں نے لیٹر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر باجوڑ کو لکھا. اس کے ساتھ ساتھ یہ لیٹر آپ کی یاد دہانی کے لیے میں پھر رکھ رہا ہوں. یہ آپ کا لیٹر 25 مارچ 2024 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے لکھا تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کے نام پہ. اور اس پہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ان کو زد و کوب کر رہے ہیں، ان کی فیملیز کو ہراساں کر رہے ہیں اور ان سے صرف ایک چیز مانگ رہے ہیں اور لوور جوڈیشری کے لوگوں کو بھی ہراساں کر رہے ہیں اور زد و کوب کر رہے ہیں اور ایک چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو فیصلے ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان، بشرا بی بی